ہادی چلو لوکیشن آ گئی۔ اس کی آواز پر میں چونکا، وہ مجھے باہر نکلنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے سر ہلا کر اس کے حکم کی تعمیل کی۔ وہاں پہلے سے ہی کچھ لوگ موجود تھے۔ وہ ان لوگوں سے لوکیشن ڈسکس کرنے لگی۔ وہ نہایت پر اعتمادی سے ان لوگوں کے ساتھ ہوٹل کی تعمیر کے متعلق بات کر رہی تھی۔ میں اس کے برابر میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہاں سے کام نپٹا کر وہ مجھے ایک ہوٹل میں لنچ کے لیے لے گئی۔ اب وہ مجھ سے مکمل طور پر پیشہ ورانہ انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ اس سے مجھے مختلف میٹنگز کے شیڈیول کے متعلق بھی بتایا۔ لنچ کے بعد ہم ہوٹل گئے۔ وہاں کے تمام کام دیکھنے کے بعد تقریباً رات 9 بجے میں پھر سے ہمدانی ہاؤس میں تھا۔ تاج، ہمدانی اور آیت کے بہت اصرار کے باوجود میں نے ڈنر نہیں کیا اور گھر واپس آ گیا۔ واپس آ کر میں اتنا تھک چکا تھا کہ کھانا کھاتے ہی ایسا بستر پر گرا کہ کوئی ہوش نہیں رہا۔ رات 11 بجے کے قریب سبور مجھے فون کرتی رہی، پیغام بھیجتی رہی، لیکن میں گھوڑے بیچ کر سوتا رہا۔ میں اب روز صبح 8:30 بجے ہمدانی ہاؤس ہوتا تھا اور رات کو بھی اکثر ڈنر کے بعد جاتا۔ مجھے آیت کا غلام بنے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ آیت ہر روز گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، جس کی وجہ سے میرا زیادہ وقت ہمدانی ولا میں گزرتا۔ میں اس کے لیے پیے کم، اس کے دل بہلانے کا سامان زیادہ تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ میں صرف اس کے پاس بیٹھنے کے 3 لاکھ کماؤں گا۔ سبور کے اور میرے آئے دن جھگڑے ہونے لگے تھے کیونکہ میں اس کو وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ یہاں ہمدانی ولا میں جان بوجھ کر اس سے رابطہ نہیں کرتا تھا کیونکہ میں آیت کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنے دے سکتا تھا کہ میں سبور سے محبت کرتا ہوں۔ آیت آرام کرنے کی غرض سے یا پھر تیار ہونے اپنے کمرے میں جاتی تو میں یوں ہی پورے ولا میں گھومتا رہتا، اور اسی دوران میرے ہاتھ ایک خبر لگی جس نے میری سوچ کے گھوڑے دوڑا دیے۔ تاج ہمدانی کے بھائی بالاج کے کاٹن کے کاروبار میں وہ ساتھ کچھ غیر قانونی کام بھی کر رہا تھا۔ پرسوں رات وہ کوئی ٹرک روانہ کروا رہا تھا جس کی ہدایت وہ اس وقت اپنے غنڈوں کو دے رہا تھا۔ میں اس کے آفس کے ہی ایک دروازے کی اوٹ میں یہ سب سن رہا تھا۔ وہ ٹرک کا جو نمبر بتا رہا تھا میں نے جلدی سے اپنے موبائل پر نوٹ کیا۔ میں سوچ چکا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ مجھے تاج ہمدانی کے پراسرار کاموں کی کھوج کرنی ہے۔ وہ مجھے ہلکا سمجھ رہے تھے، لیکن میں نے چند ہی دنوں میں اندازہ لگا لیا تھا کہ ہمدانی ہاؤس صرف ایک بڑا بزنس مین ہی نہیں بلکہ 2 نمبر دھندوں میں ملوث ہے۔ اسی نانا اور نواسی سے جان چھڑانے کا اب صرف ایک ہی راستہ تھا۔ میں ہر کام بہت احتیاط سے کرنا چاہتا تھا۔ اس رات میں آیت سے اجازت طلب کر کے ولا سے جلدی نکل آیا اور پھر قریبی فون بوتھ سے میں نے پولیس اسٹیشن میں کال کی اور تمام تفصیل سے انہیں آگاہ کر دیا۔ اب بس مجھے پرسوں رات کا انتظار تھا۔ میں ہادی کو زیادہ سے زیادہ اپنے قریب رکھنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کبھی کبھی عادت بھی محبت میں بدل جایا کرتی ہے۔ میں چاہتی تھی اس سے میری عادت ہو جائے، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ پہلے کی طرح بیزار اور غصے میں نہیں رہتا تھا۔ ہاں، البتہ اس کے تاثرات اب بھی سپاٹ رہتے تھے۔ اکثر تو مجھے اس کے یوں روبوٹ جیسے بیہیو پر ہنسی آنے لگتی تھی، اور اب بھی میں بظاہر تو ٹی وی اسکرین پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی لیکن یاد اسی کو کر رہی تھی۔ میں لاؤنج میں بیٹھی نانا آبی کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہ آج کل کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگے تھے اور مجھے رات کو ان سے باتیں کیے بنا نیند نہیں آتی تھی۔ پتہ لگاؤ یہ کس خبیث کی حرکت ہے۔ نانا آبی کی گرجدار آواز سن کر میں سٹ پٹا کر اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ وہ لاؤنج سے کچھ دور لابی میں کھڑے چند آدمیوں پر برس رہے تھے۔ میں تجسس میں اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے پاس آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا اور مجھے ساتھ لے کر واپس لاؤنج کی طرف آ گئے۔ نانا آبی خیریت؟ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، ایسا بھی کوئی پریشان نہیں ہوں، بس کسی خبیث نے پولیس اسٹیشن کال کر کے ہمارے بارے میں آل فال بکا ہے۔ ایس ایچ او کی کال آئی تھی۔ مجھے پتہ چل جائے ایک دفعہ یہ کون میری آستین کا سانپ بنا بیٹھا ہے، چھوڑوں گا نہیں اسے۔ نانا ابھی غصے میں دانت پر دانت جمائے کہہ رہے تھے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے تسلی دی۔ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مت پریشان ہو۔ ارے ایسے کیسے نہ پریشان ہوں؟ میری ہی آدمیوں میں کوئی مخبر چھپا بیٹھا ہے، مجھے اس کا پتہ چل جائے ورنہ تو ہمارے لیے مزید خطرناک ہو سکتا ہے وہ۔ نانا آبی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مزید پریشانی سے کہا۔ میں نے بھی تائید میں سر ہلایا اور پھر ان کے کندھوں پر سر رکھ دیا۔ مل جائے گا، دیکھیے گا، ڈونٹ وری۔ اسے کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا۔ میں مخبری کرنے کے بعد گھر پہنچا تو علی، روحا، عفت چچی اور عابد چچا ہماری طرف بیٹھے تھے۔ مٹھائی کا بڑا ڈبہ کھلا ہوا تھا، ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ میں گھر پہنچا تو سب پرجوش انداز میں میری طرف متوجہ ہوئے۔
علی مٹھائی کا ڈبہ اٹھائے میرے پاس آیا۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کس لیے بھائی؟ میں نے حیرت سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لاؤنج میں صوفوں پر بیٹھے تمام نفوس کے چہرے کھل گئے۔ میری جاب ہو گئی ہے، علی نے پوری بتیسی نکالے بتایا۔ وہ شروع سے ہی پڑھائی چور تھا اور اب بھی وہ پچھلے 3 سال سے گریجویشن میں اٹکا ہوا تھا۔ عابد چچا کے گھر کے حالات تو ہم سے بھی ابتر تھے، تو یہ بات واقعی خوشی کی تھی کہ علی کی جاب ہو گئی۔ واہ، یہ کب ہوا؟ کہاں ہوئی جاب؟ میں نے خوشی میں گلاب جامن اٹھائی اور پوری کی پوری منہ میں رکھی۔ سیٹھ تاج ہمدانی کے پاس، اس کے خاص بندوں میں۔ گلاب جامن میرے حلق میں پھنس گئی تھی، نہ نگل سکتا تھا اور نہ ہی اگل سکتا تھا۔ یہ کب اور کیسے ہوا مجھے تو بھنک بھی نہیں پڑی۔ شاید آج سارا دن باہر گزارا تھا، اسی دوران یہ سب ہوا۔ پورے 5 لاکھ تنخواہ پر، علی پرجوش لہجے میں بتا رہا تھا۔ مجھے کھانسی آنے لگی، بمشکل گلاب جامن نگلا، آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں اور اب میں خونخوار نظروں سے سب کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ ابا اب آیت کا تعریف نامہ کھول کر بیٹھ گئے۔ یہ سب تو آیت بیٹی کی بدولت ہے، کتنا خیال ہے نا اسے ہم سب کا۔ پہلے ہادی اور اب علی بھائی، ہمارے تو دن پھیر دیے اس بچی نے۔ میں نے ضبط سے دانت پیستے ہوئے، پر میں خود کو روک نہ سکا۔ ہاں، پورے کا پورا خاندان ہمدانی کا غلام بن جاتے ہیں نا۔ آپ اور چچا کیوں گھر بیٹھے ہیں؟ آپ بھی آیت سے کہیے، کہیں آپ کو بھی ایڈجسٹ کر دے گی۔ میں تو کہتا ہوں اماں کو بھی بھیج دیں ہمدانی ولا، پورے کا پورا خاندان ان کی غلامی کرنے لگتے ہیں۔ میں چیخ رہا تھا اور سب کے سب ہکا بکا میرا منہ دیکھ رہے تھے، اور پھر ابا نے ہوش میں آنے میں پہل کی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا آل فال بکے جا رہے ہو؟ یہ آل فال نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ وہ ہم سب کو غلام بنا رہی ہے۔ وہ مجھ پر اور علی پر ہی کیوں مہربان ہے؟ اپنے کزن نہیں نظر آتے اس کو؟ وہ تو فرسٹ کزن ہے اس کے۔ میں نخوت سے ناک چڑھائے کہہ رہا تھا۔ اس کے اپنے کزنوں کے حالات ہم سے بہت بہتر ہے، وہ اپنا سمجھ کر ہی کر رہی ہے اور تمہیں غلامی لگ رہی ہے۔ ابا پرجوش لہجے میں بولے۔ کہ وہ صحیح رہے تھے، حامد اور عاصم چچا کے حالات ہم لوگوں سے بہت بہتر تھے۔ منیب ڈاکٹر بن گیا تھا اور ملیحہ کی شادی قاسم چچا کی بیوی نے اپنے خاندان میں کروائی تھی، جو جدی پشتی رئیس تھے۔ پر میں وہ سب جانتا تھا جو یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لگ جائے گا آپ سب کو پتہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ میں نے دانت پیسے۔ مجھے پتا ہے وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، روحا نے کو نکھیوں سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد وہ جھجکتے ہوئے بولی، آیت ہادی بھائی کو پسند کرتی ہے، بلکہ عشق کرتی ہے۔ سب کے منہ ایک ساتھ کھل گئے تھے، لیکن میری تیوری چڑھ گئی۔ روحا 1 سیکنڈ کے لیے رک کر پھر بول رہی تھی، وہ ہادی بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن ہادی بھائی ان کو پسند نہیں کرتے، بس اس لیے وہ ہم سب کا دل جیت رہی ہیں۔ روحا نے سر نیچے جھکا لیا اور ابا اماں اب مجھے یوں دیکھ رہے تھے کہ جیسے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ میں نے غصے سے گھور کر روحا کو دیکھا اور پھر زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، اگر وہ یہ سب چاہتی ہے تو اس کا یہ خواب صرف خواب ہی رہے گا۔ عابد چچا جو کب سے خاموش بیٹھے تھے غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹا، اگر اس نے تم لوگوں کے ساتھ ہمارے بھی سروں پر ہاتھ رکھ دیا ہے تو تمہیں کس بات کی تکلیف ہے؟ تمہیں آیت پسند نہیں تو نہ صحیح، تم ان کی ملازمت نہیں کرنا چاہتے مت کرو، لیکن علی پر حکم مت چلاؤ، انہوں نے غصے میں کہا، اور پھر عفت چچی کو اشارہ کیا۔ چلو اٹھو سب۔ اس سے بس یہ برداشت نہیں ہوا کہ علی اس سے اچھی تنخواہ پر کیسے لگ گیا۔ وہ لوگ ایک ایک کر کے اٹھ کر جانے لگے۔ اب میں ان کو کیا بتاتا مجھے ان سب سے اور علی سے کتنا پیار ہے۔ میں ان کو کیا بتاتا کہ بہت جلد تاج ہمدانی کے تمام چھپے غیر قانونی کام میں فاش کرنے والا ہوں، اور اب مجھے علی کی فکر ہو رہی تھی، جسے ہمدانی نے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا تھا، اور میں اس کی پرسوں کی مخبری کر آیا تھا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمدانی نے علی کو پرسوں ان ٹرکوں کو لوڈ کرنے کے لیے بھیج دیا تو کیا ہوگا؟ ابا اماں رقصہ بھی منہ ناک بسورتے اپنے کمرے میں چلے دیے، اور میں سر تھام کر وہیں بیٹھ گیا۔ اب میں علی کو کیسے بچاؤں گا؟ میرے ذہن میں اب اسی بات کے گھنٹے بجنے لگے تھے۔ نانا بھی مجھے فوٹیج دکھا رہے تھے اور میرا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ ہادی ان کے آفس کے دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس طرح کی کتنی ہی فوٹیج تھے جس میں وہ عجیب مشکوک حرکتیں کرتا نظر آ رہا تھا۔ کبھی موبائل فون سے ویڈیو بنا رہا ہوتا اور کبھی چوری چھپے کچھ دیکھ رہا ہوتا۔ یہ ساری فوٹیج ہمدانی ولا کے مختلف CCTV سے لی گئی تھی۔ شاید وہ اس بات سے انجان تھا کہ ہمدانی ولا میں جگہ جگہ CCTV کیمرے نصب ہیں۔ بتاؤ اب میں کیا کروں؟ نانا ابھی ضبط سے لب بھینجے بونچھ رہے تھے، اور میں تھی کہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ ہادی، تم نے ایسا کیوں کیا آخر؟ میں نے بے چارگی سے نانا کی آبی کی طرف دیکھا،
لاڈی ایسے مت دیکھو، تم جانتی ہو اس جرم کی کتنی بڑی سزا ہے، وہ برفیلے لہجے میں بولے۔ نانا ابھی، میں ہادی سے بہت محبت کرتی ہوں، اس سے یقیناً بھول ہوئی ہے۔ میرا لہجہ دھیما تھا اور میری آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ میرے نانا تھے، اتنا تو میں ان کو جانتی تھی کہ ان کے ساتھ غداری کی سزا مطلب اپنی زندگی تباہ کر لینا، اور میں ہادی کے ساتھ ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرا دل لرزنے لگا کیونکہ اس وقت وہ لاؤنج میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا اور میں نانا ابی کے آفس میں یہ فوٹیج دیکھ رہی تھی۔ نانا ابی اب مجھے گھور رہے تھے۔ لاڈی، یہ لڑکا اعتبار کے قابل نہیں ہے، وہ پریشان لہجے میں کہتے اپنی کرسی سے ٹیک لگا گئے۔ میں نے پہلو بدلا اور کچھ آگے جھک کر ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ نانا ابھی، وہ ایسا نہیں ہے، پلیز میری خاطر اس کے پہلی غلطی سمجھ کر اس کو معاف کر دیں۔ میں اسے سمجھاؤں گی، وہ آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ میرا لہجہ التجائی تھا، لیکن دوسری طرف نانا ابھی تو جیسے میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میں نے اسے تمہارا غلام بنانا چاہا تھا، لیکن یہاں تو تم اس کی غلامی بن گئی ہو، وہ غصے میں بول رہے تھے۔ میں نے خفگی سے انہیں دیکھا اور سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اور اب انگشتانے مجھے وہ کہہ رہے تھے، دیکھو لاڈی، بہت ہوا، اس جرم کی سزا میں طے کروں گا۔ ٹھیک ہے، اگر ہادی کو کچھ ہوا تو پھر میری بربادی کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں گے۔ میں نے بھی حتمی فیصلہ سنایا اور تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے نکل آئی۔ میں جانتی تھی ان کی پرسوچ نگاہیں مجھے گھور رہی ہیں اور وہ کبھی ایسا فیصلہ نہیں لیں گے۔ میں لاؤنج میں بیٹھا تھا جب آیت غصے میں بھری دندناتی ہوئی مجھ تک آئی۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کی طرف دیکھا۔ ہادی، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، وہ تعصب سے سر ہلاتی کہہ رہی تھی۔ میں نے ناسمجھی کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، اور اس سے پہلے کہ میں اپنی جگہ سے اٹھتا سامنے سے سیٹھ ہمدانی کے 2 گنڈے غصے میں بھرے میری طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ میں حیران سا کھڑا ہوا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے مجھ تک آئے اور مجھے دونوں طرف کے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے سیٹھ ہمدانی کے آفس کی طرف لے جانے لگے۔ آیت پیچھے سے چیخ رہی تھی، چھوڑ دو اسے، پلیز چھوڑ دو، لیکن شاید اسے بھی کسی ایک گنڈے نے تھام رکھا تھا۔ میں اب بھی حیران تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ 4 منٹ کے بعد میں سیٹھ ہمدانی کے آفس میں اس کی میز کے سامنے کھڑا تھا اور وہ مجھے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ کل پولیس اسٹیشن میں ہمارے خلاف تم نے کال کی تھی، وہ سخت لہجے میں مستفسر تھا۔ مجھے آج پتہ چلا کہ سانس سوکھنا کیسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں۔ تاج ہمدانی نے ایک ہاتھ سے اپنے سامنے پڑے لیپ ٹاپ کو گھمایا۔ لیپ ٹاپ اسکرین گھوم کر میری نظروں کے سامنے تھی اور اس میں کل والی فوٹیج چل رہی تھی جس میں سیٹھ ہمدانی کے آفس کے دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑا تھا۔ اس حرکت کا مطلب جانتے ہو؟ میں کیا جواب دیتا، میرا تو سانس خشک تھا، بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں آفس کے ایک طرف کا دروازہ کھلا اور ابا حیران و پریشان سے 2 آدمیوں کے ساتھ داخل ہوئے۔ میں نے سٹ پٹا کر خوفزدہ آنکھوں سے تاج ہمدانی کی طرف دیکھا جو شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ نے بلایا سیٹھ صاحب؟ ابا مؤدبانہ لہجے میں پوچھتے چور سی نگاہیں مجھ پر بھی ڈال چکے تھے۔ یقیناً ان کے دل میں بھی کل رات والی باتوں کا خوف ہوگا، اور میں تو دم بخود کھڑا تھا اور میری نظروں میں اس ادھیڑ عمر بزرگ کا چہرہ گھومنے لگا جس کو اس کے بیٹے کی وجہ سے مار پڑی۔ اسے باہر لے جاؤ ذرا، مجھے جاوید صاحب سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ تاج ہمدانی نے میری طرف اشارہ کیا اور وہ آدمی جو میرے دائیں بائیں کسی روبوٹ کی مانند کھڑے تھے ایک بار پھر میری باہیں دبوچتے ہوئے مجھے باہر لے گئے۔ میں چیخنا چاہتا تھا کہ میرے ابا کو کچھ مت کہیے گا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے اور پھر میرے سر پر بندوق تان دی۔ میں نے لب بھینچ کر ہلنے کی کوشش کی تو ساتھ کھڑے آدمی نے میرے بازو کو جھٹکا دے کر روک دیا۔ میں اس وقت بے بس تھا، ایک ایک سیکنڈ میری دھڑکن پر بھاری تھی۔ میں ابا کو اگر ایک بھی خروج آئی تو میں ہمدانی کے ہی کسی گارڈ سے بندوق چھین کر اس کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ میں ہر گزرتے سیکنڈ کے لیے ایک نیا منصوبہ تیار کر رہا تھا کہ 15 منٹ کے بعد ابا حیرت زدہ سے باہر نکلے۔ ان کے نکلتے ہی گارڈز نے جلدی سے مجھے چھوڑ دیا اور بندوق بھی نیچے کر دی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ ابا اب میرے پاس آئیں گے اور ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کریں گے۔ میں خود کو ذہنی طور پر تیار ہی کر رہا تھا کہ ابا نے آ کر مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے حیرت سے گارڈز کی طرف دیکھا جو خبیثوں کی طرح مسکرا رہے تھے۔ ابا مجھ سے الگ ہوئے اور پھر میرے دونوں بازو تھام کر بولے، بیٹا تو بہت خوش قسمت ہے، تاج ہمدانی تمہیں اپنا داماد بنانا چاہتے ہیں۔ دھڑام سے کچھ میرے سر پر آن گرا۔ تاج ہمدانی بہت بڑی گیم کھیل گیا تھا۔ اس نے ابا کو بلا کر آیت کے اور میرے رشتے کی بات کر دی تھی اور میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ میں نے بے چارگی سے ابا کی طرف دیکھا۔ چل اب گھر چل، تیری اماں کو خوشخبری دینی ہے۔
ابا نے میرا بازو تھاما اور میں کسی بے جان لاش کی طرح ان کے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ میں بہت برا پھنسا تھا۔ ابا کو یہاں بلا کر مجھے یہ دکھایا گیا تھا کہ وہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا، اور اب اگر میں شادی سے انکار کروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے کھڑی تھی، اور نانا ابا مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جاوید انکل سے انہوں نے میری اور ہادی کی شادی کی بات کی اور وہ مان گئے، اور نہ صرف مانے بلکہ نانا آبی اگلے ہفتے میری اور ہادی کی نسبت کی ایک بہت بڑی تقریب منعقد کر رہے تھے۔ میں کچھ دیر یوں ہی حیرت زدہ کھڑی رہی اور پھر نانا آبی کے گلے لگ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ میں جانتی تھی آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہادی کو معاف کر دیں گے۔ نہیں، معاف نہیں کیا ہے، یہ اس کے لیے آخری وارننگ ہے۔ میں ان سے الگ ہوئی، وہ روب سے بول رہے تھے۔ ہاں، لیکن اب اس نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو وہ بچ نہیں سکے گے، لیکن اب وہ ایسا نہیں کرے گا، مجھے یقین ہے، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور میں گلنار ہو گئی۔ ہادی وہ مان گیا؟ میں نے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میرے دل میں اب بھی ایک ہی ڈر تھا، اس کا تو باپ بھی مانے گا۔ گھر میں تو جیسے جشن کا ماحول بن گیا۔ ابا نے ہمدانی ولاس میں لوٹتے ہی میری اور آیت کی شادی کی خبر خاندان بھر میں یوں نشر کی کہ جیسے لاٹری کا ٹکٹ نکل آیا ہو۔ ویسے یہ میرے گھر والوں کے لیے لاٹری کی ٹکٹ سے کم بھی نہیں تھا، لیکن میری زندگی کی جو بینڈ بج گئی تھی، میں وہ سب گھر والوں کو سمجھانے سے پہلے صبور سے کہنا چاہتا تھا، اور یہ ایسی خبر تھی کہ جسے فون پر نہیں بتایا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے صبور کو اس کی اور میری مشترکہ دوست نیلم کے گھر ملنے کے لیے بلایا۔ نیلم میری ہم جماعت تھی، لیکن میری وجہ سے اس کی صبور کے ساتھ بہت گہری دوستی ہو گئی۔ میرے گھر میں اس وقت سب اکٹھے تھے اور مٹھائیاں کھائی جا رہی تھیں، اور میں گھر میں کسی کو بھی بتائے بنا بائک لے کر نیلم کے گھر کے لیے نکل پڑا۔ کچھ دیر بعد میں نیلم کی ڈرائنگ روم میں صبور کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہادی کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ کچھ بولو پلیز، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ کچھ دیر میرے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد اس طرابی لہجے میں گویا ہوئی۔ میں نے ایک آبرو اچکائے اس کی پیشانی پر پریشان چہرے کی طرف دیکھا اور پھر گہری سانس اندر انڈیلتے ہوئے ہمت مجسمے کرتے ہوئے بولا، صبور، سیٹھ ہمدانی نے میرے لیے آیت کا رشتہ بھیجا ہے۔ میں نے ایک ہی سانس میں پورا جملہ بول دیا اور سامنے بیٹھی صبور کا تو جیسے سانس ہی اٹک گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت پل بھر میں ہی پھیکی پڑ گئی۔ میں آہستہ آہستہ اسے سب بتاتا چلا گیا اور اس کا چہرہ پہلے زرد ہوا اور پھر لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ صبور پلیز، تم ایسے دل چھوٹا مت کرو، میں یہ سب تمہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اس پل میں میرا ساتھ دو۔ میں نے بے چارگی سے کہا، میں کیا ساتھ دوں؟ اس کا لہجہ اتنا ٹوٹا ہوا تھا کہ میں ایک پل کے لیے ساکن ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعی سب ختم ہو گیا ہو، اور پھر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ صبور، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی صرف تم سے ہی کروں گا۔ میں نے فوراً اسے تسلی دی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور سلگتی نگاہیں مجھ پر جمائے دانت پیسے۔ بس کر دو ہادی، بس کر دو، اب تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تمہاری شادی آیت سے ہو رہی ہے اور یہی حقیقت ہے۔ وہ پھر سے سر جھکاتے ہوئے رونے لگی۔ میں اس کی حالت سمجھ سکتا تھا، اس لیے کچھ دیر خاموش رہا اور اسے رونے دیا۔ وہ چند منٹ رونے کے بعد شکوہ بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں بس خاموش بیٹھا رہا، اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، اور جب نگاہوں کے تصادم ہوا تو میں زخمی سا مسکرا دیا۔ یقیناً میری مسکراہٹ نے اسے موم کر دیا۔ ہادی، بس اب ایک ہی حل ہے، تم گھر والوں کو میرے بارے میں بتا دو۔ وہ اب رونا بھول گئی تھی اور پورے حق سے مجھے مشورہ دے رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس معاملے میں مجھے ڈر کر اسے نہیں کھونا تھا۔ نہیں، میں ہمدانی کو ہی بتا دوں گا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ان کی پوتی کو نہیں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ مجھے اس کے حوصلے نے حوصلہ دیا اور ایک موہوم سی امید جاگی تھی کہ جب میں ہمدانی کو یہ بتاؤں گا کہ میں آیت کو نہیں کسی اور کو پسند کرتا ہوں تو یقیناً وہ یہ بات سمجھ جائے گا کہ ایسی شادی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور تمہارے گھر والے جو اتنے خوش ہیں؟ صبور نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب بھی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ میری زندگی ہے، میری خوشی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور میری خوشی تم سے ہے، میں نے بڑے وثوق سے کہا تو وہ پرسکون ہو کر مسکرا دی، اور میں ایک نیا عزم لیے گھر لوٹ آیا۔ میں بہت خوش تھی کہ میری خواہش، میری محبت مجھے اس قدر آسانی سے مل رہی ہے۔ میں ہواؤں میں اڑتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ دن دور نہیں جب ہادی مجھ سے محبت کرنے لگے گا، اتنی ہی محبت جتنی میں اس سے کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہی چمک ہوگی جو اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں ہوتی ہے۔ ہادی کی غلطی معاف کر کے نانا آبی نے ایک بار پھر میرا دل جیت لیا
اور اب مجھے لگنے لگا تھا کہ میری زندگی میں جتنی بھی خوشیاں آئی ہیں وہ صرف میرے نانا آبی کی بدولت۔ میں اپنی ہر فکر سے آزاد تھی، بس ایک چھوٹی سی چبھن برقرار تھی کہ کیا ہادی اس رشتے کے لیے بخوشی راضی ہو گیا ہے۔ فی الحال تو مجھے بہت کچھ کرنا تھا، اور سب سے پہلے تو اسلام آباد جانا تھا، نانی سے ملنا تھا، اپنی دوستوں سے ملنا تھا، کچھ بزنس اور یونیورسٹی کے کام پینڈنگ تھے۔ میں پیکنگ میں مصروف تھی جب روحا کی کال آئی۔ میں نے حیرت سے فون کی طرف دیکھا۔ اقرا کی سسرال کی انفارمیشن لینے کے بعد میں نے کبھی اس سے بات ہی نہیں کی تھی۔ میں نے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو ہیلو بھابھی جی، کیسی ہیں؟ وہ چہک رہی تھی اور اس کا یوں بھابھی کہنا مجھے بہت بھلا لگا۔ میں مسکرا دی۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ ارے ہم کیا سنائیں، بس ہر جگہ آپ ہی کا شور ہے۔ ہاں وہ کیسے؟ بھائی یہاں تو شادی کی خوشی میں ہنگامہ کھڑا ہے۔ سچ بتاؤں تو میں بہت خوش ہوں، عشق میں کامیابی، وہ بھی اتنی جلدی، بھائی واہ۔ وہ اپنی لے میں کہہ رہی تھی اور میرے گال کے گڑے گہرے ہو رہے تھے۔ تم خوش ہوگی اس کا تو مجھے یقین ہے، مجھے تم ہادی کا بتاؤ، وہ خوش ہے کیا؟ میں نے جھجکتے ہوئے اپنے دل کی بات پوچھی۔ ہادی بھائی؟ ارے وہ تو کل شام سے شرما کر کمرے سے ہی نہیں نکل رہے۔ خوش کیوں نہ ہوں گے بھلا، آپ جیسی پیاری بیوی مل رہی ہے، اور کیا چاہیے ہوگا۔ میں اس کی بات پر واقعی بلش ہو گئی۔ وہ اب ہر فرد کی خوشی کے بارے میں تفصیل سے بتا رہی تھی، اور میرے دل کو جیسے ایک بات نے پرسکون کر دیا تھا کہ ہادی شادی کے لیے راضی ہے، اور میرا ذہن ان کہے خواب پرونے لگا تھا۔ ایک نئی صبح پر ایک نیا عزم لیے میں خلاف توقع آج جلدی ہمدانی ولا میں موجود تھا۔ میں جانتا تھا سیٹھ ہمدانی اس وقت جاگنگ سے واپس آتا ہے اور آیت اس وقت سو رہی ہوتی ہے، اسی لیے یہی وقت تھا جب میں سیٹھ سے ہر بات صاف صاف کہہ سکتا تھا۔ میں صوفے پر مضطرب سے بیٹھا پاؤں کو زمین پر ٹپ ٹپاتے ہوئے لفظوں کو جملوں میں پرو رہا تھا جب ہمدانی اپنے 3 گارڈز کے ہمراہ ہال میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ میں تیر کی طرح تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ ہمدانی مجھے دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹکا اور پھر ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے روکھے لہجے میں کہا، آیت اسلام آباد گئی ہے، تمہیں چھٹی ہے آج۔ میں متذبذب سا چند قدم آگے بڑھا اور اس کے گارڈز کو چور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مدح پیش کی۔ میں یہاں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ سیٹھ ہمدانی نے آبرو اچکائے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے اسے روکھے لہجے میں حکم صادر کیا، بولو کیا کہنا ہے؟ آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے اس کے دائیں بائیں کھڑے گارڈز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ میری بات سمجھ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ کا اشارہ کیا اور گارڈز تیز تیز تتر بتر ہو گئے۔ پھر اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سگار سلگاتا دوسرے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ میں اب اس کے سامنے بیٹھا تھا اور اپنے حوصلے مکمل طور پر بلند کر چکا تھا۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیٹھ ہمدانی سگار کا کش لگاتے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے جو بھی کیا میری بے وقوفی تھی۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے معافی کی صورت تمہید باندھی کیونکہ جو کچھ میں کہنے جا رہا تھا اس سے پہلے اس سب کی وجہ کے لیے معافی مانگنی ضروری تھی۔ معاف کیا ہے تو داماد بنا رہا ہوں نا، سیٹھ ہمدانی نے ترکی بترکی جواب دیا۔ میں نے فوراً گڑبڑا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں آپ سے اسی سلسلے میں بات کرنے حاضر ہوا ہوں۔ دراصل میں یہ شادی نہیں کر سکتا، گویا میں نے کوئی بم پھوڑا تھا۔ سیٹھ ہمدانی کا چہرہ یکلخت سرخ ہوا۔ کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ کیا کمی ہے میری آیت میں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں اس کے غصے سے گڑبڑا گیا۔ تو کیا پھر تم میں کمی ہے؟ ہمیں ہر کمی منظور ہے۔ سیٹھ ہمدانی مجھ سے ایسے بات کر رہا تھا کہ جیسے مجھے خرید رہا ہو۔ میرے اندر خودداری کا ایک ابال سا اٹھا اور میں پیشانی پر بل ڈالے روب سے سب کہہ گیا، نہیں، مجھ میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں آیت کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ ہمدانی نے بھویں سکیڑ کر استفسار کیا۔ میں ایک پل کے لیے چپ ہوا، لیکن اگلے ہی پل سر اس بات میں ہلا دیا، صرف پسند نہیں، محبت کرتا ہوں۔ وہ اب یوں بیٹھا تھا کہ جیسے مجھے کچا چبا جائے گا، لیکن اس کا یہ غصہ بجا تھا، پر میں اب خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ وقتی غصہ ہے، لیکن میری تو جان چھوٹ رہی ہے۔ میں نے سر پھر سے جھکا لیا۔ کون ہے وہ؟ اس کا اگلا سوال بالکل غیر متوقع تھا۔ میں بھونچا کر اوپر دیکھا۔ لڑکی ہے، میں نے تھوک نگلا۔ اب بھلا میں اسے صبور کے بارے میں کیوں بتاتا؟ وہ تو مجھے بھی پتا ہے شریف ہو، لڑکی پسند ہوگی، لڑکا تو نہیں ہو سکتا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کون ہے وہ، کیسے محبت ہوئی؟ میں اس کے سوالات پر بری طرح جذبز ہوا۔ گھبراؤ نہیں،
سمجھ سکتا ہوں، جوان خون ہو، آیت بھی تو اتنے سال تم سے دور رہی، تو کسی اور سے محبت ہونا نیچرل ہے۔ اچانک اس کے لہجے کی نرمی نے مجھے پرسکون کر دیا۔ میں نے جبراً مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ کیسے ہوئی محبت؟ وہ پھر سے سوال پر آ گیا، لیکن اب کی بار انداز بہت دوستانہ تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ سیٹھ کے موٹے دماغ میں اتنی عقل تو ہے کہ اگر میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں تو آیت کو کیسے خوش رکھ سکتا ہوں؟ یونیورسٹی میں دوست تھی، پھر محبت ہو گئی، میں نے مختصر جواب دیا۔ تاج ہمدانی نے کہا لگایا، ہاں ہاں، ہو جاتی ہوتی ہے ایسی محبت۔ میرے لیے تو راوی چین ہی چین لکھنے لگا۔ میں بے حد پرسکون ہو کر مسکرایا۔ جی، اسی لیے آپ سے بات کرنے آیا تھا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں تو آیت کو کیسے خوش رکھ سکتا ہوں۔ میں نے بہت نرم لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ تاج ہمدانی بہت زور سے اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ بالکل بالکل، صحیح کہا تم نے۔ اچھا، پھر ناشتہ کر کے جانا۔ آیت تو اب کچھ دن اسلام آباد میں ہی رہے گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ میرے قریب آیا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھے گمبھیر لہجے میں بولا، چلو جاؤ، خوش رہو۔ مجھے اس کی دعا کی ہرگز ضرورت نہیں تھی، لیکن میں جبراً مسکرایا۔ اس کے جانے کے بعد ایک سکھ کی گہری سانس خارج کی اور سر جھٹک کر بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں اس بات سے بالکل انجان تھا کہ میرا ہر بڑھتا قدم میری زندگی میں اور مشکلات لانے کا سبب بننے جا رہا تھا۔ آج کے دن سے پہلے تک میں ایک عام انسان تھا جس کے عام سے خواب تھے، ڈٹ کر بڑھنا، اچھی جاب حاصل کرنا، پسند کی لڑکی سے شادی کرنا اور پھر ساری عمر اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنا۔ لیکن زندگی مجھ سے امتحان لینا چاہتی تھی۔ اسلام آباد آئے مجھے آج دوسرا دن تھا۔ یہاں بہت سے کام ویسے کے ویسے ہی رکھے تھے۔ ہادی نے زندگی کا رخ ایک دم سے ایسے بدلا تھا کہ میں اپنی اس زندگی کو جیسے پار کر کے لاہور چلی گئی تھی، اور اب کل پورا دن مختلف کاموں میں گزرا۔ یونیورسٹی، آفس، دوستیں، نانی اور پھر باقی کے سب کام نپٹاتے کب پورا دن گزر گیا مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ اور آج میں صبح سے ہادی کو کال کر رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، اس لیے میں نے نانا آبی کو کال کی۔ میں اس وقت آفس میں تھی اور ایک میٹنگ کے بعد فری ہوئی۔ کیسے ہیں آپ؟ میں نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں لاڈی، بتائے تم کیسی ہو؟ کتنے کام نمٹ گئے؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح خوش دلی سے پوچھا۔ میں نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا اور کرسی کو گھمایا۔ جی نانا ابھی تقریباً، آپ بتائیں سب ٹھیک ہے ادھر؟ ہادی کیسا ہے؟ آفس آ رہا ہے نا؟ میں نے چھوٹتے ہی ہادی کے بارے میں پوچھا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد وہ پرسکون لہجے میں بولے، ہادی کو میں نے چھٹیاں دے دی ہیں۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا اور سیدھی ہوئی۔ میں نے سوچا شادی کی تیاریاں کر لے، لگتا ہے جلدی شادی کرنی پڑے گی۔ نانا ابی کی بات پر میری مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیوں اتنی جلدی کیوں؟ ارے مجھے جلدی نہیں ہے، لیکن لگتا ہے ہادی کو بہت جلدی ہے۔ نانا ابی کی اس بات پر میں گلال ہوئی، جیسے سارے جسم کا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا ہو، لیکن دل میں ایک کھٹکر برقرار تھی کہ وہ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا۔ آپ سے ہادی نے کچھ کہا؟ نہیں کہا تو نہیں ہے، لیکن اندازہ ہو جاتا ہے۔ خیر تم تسلی سے اپنے کام ختم کرو، ہادی کو میں دیکھ لوں گا، اس معاملے میں تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، لیکن میرے دل میں ابھی بھی وہم تھے۔ میں نے مزید ان سے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ میں چند دن میں کام ختم کر کے لاہور واپس جانا چاہتی تھی۔ اوکے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں بس یہ چاہتی ہوں شادی بابا کے آنے پر ہو۔ میں نے اپنی خواہش ظاہر کی تو وہ ہنس دیے۔ بالکل، وہ بھی آ جائے گا، بے فکر رہو۔ چلو پھر بات ہوتی ہے۔ ان کے فون بند کرنے کے بعد میں پھر سے ہادی کا نمبر ملا رہی تھی، لیکن وہاں گھنٹی تو جاتی تھی لیکن کوئی فون نہیں اٹھاتا تھا۔ کب تک یہ سب کرو گے ہادی جاوید عمر؟ بہت جلد تم میرے ہوگے۔ میں نے خود ساختہ سرگوشی کی اور گہری سانس لیتے ہوئے مسکرا دی۔ آنکھیں موندی تو وہ چھن سے میرے ذہن کے پردوں میں پر تھا۔ میری آنکھ فون کی گھنٹی پر کھلی تھی۔ پچھلے 2 دن سے میں وہ زندگی جی رہا تھا جو میں جینا چاہتا تھا۔ آیت کا پرپوزل میں ہمدانی کی منہ پر مار آیا تھا اور بہت سی کمپنیز میں ملازمت کے لیے اپلائی بھی کر چکا تھا۔ گھر والوں کو میں نے صبور کے بارے میں تو نہیں بتایا تھا، البتہ یہ ضرور بتا دیا تھا کہ میں آیت کے رشتے سے انکار کر آیا ہوں اور اب میں وہاں ملازمت کے لیے بھی نہیں جاؤں گا۔ توقع کے عین مطابق سب کے چہرے لٹک گئے اور پچھلے 2 دن سے کوئی بھی سیدھے منہ مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، لیکن مجھے اس سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں جلد از جلد کوئی اچھی ملازمت تلاش کرنے کے بعد صبور کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا تھا۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی اور میں نے کسل بندی سے آنکھیں کھول کر اس غرض سے فون اٹھایا کہ دوسری طرف یقیناً صبور ہوگی، کیونکہ میں نے رات میں اس سے بات نہیں کی۔
میں نے فون اٹھا کر نظروں کے سامنے کیا اور اس کا نام چمکتے دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہادی؟ صبور کی سہمی سی بھاری آواز پر ایک پل میری آنکھیں سکڑ گئیں اور نیند کا خمار ایک جھٹکے سے اتر گیا۔ کیا ہوا صبور، رو کیوں رہی ہو؟ میں پریشان لہجے میں مستفسر ہوا۔ ہادی، سیٹھ ہمدانی کے غنڈے رات ہمارے گھر آئے تھے۔ میں اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ دماغ میں سٹاک سٹاک کے پٹاخے پھوٹنے لگے۔ دل پر تو جیسے کسی ہاتھی نے پاؤں رکھ دیا ہو۔ کیا؟ حلق سے چیخ نما آواز برآمد ہوئی۔ شدید حیرت سے آنکھیں پھٹنے کو تھیں، جبکہ صبور روتے ہوئے سب بتا رہی تھی۔ سیٹھ ہمدانی کے غنڈوں نے نہ صرف صبور کا سراغ لگا لیا تھا، بلکہ اس کے گھر میں گھس کر اس کے ابا کو دھمکایا تھا کہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ وہ ہادی سے دور رہے۔ وہ سیٹھ ہمدانی کا ہونے والا داماد ہے۔ صبور کے گھر میں ایک ہنگامہ ہو گیا تھا۔ صبور کے بابا نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ آج کے بعد ہادی سے ملنا تو دور کی بات اسے سوچے گی بھی نہیں۔ ہادی بابا نے میرا موبائل بھی چھین لیا تھا۔ یہ اب میں نے بہت منت سماجت کے بعد لیا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تم سے اب کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ میرا خون کھول رہا تھا، لیکن اس کے تعلق ختم کرنے والی بات پر تو جیسے میرا سانس خشک ہو گیا۔ ہماری کہانی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ صبور پلیز، میں تمہارے گھر آ رہا ہوں آج اور ابھی۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں بنا سوچے سمجھے اپنا فیصلہ سنایا۔ نہیں، بابا بہت غصے میں ہے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن یہ وہ لمحہ تھا کہ اگر میں پیچھے ہو جاتا تو شاید میرے دل میں ہمیشہ کے لیے یہ کسک باقی رہتی کہ میں نے اسے پانے کی ہر ممکن کوشش نہیں کی۔ صبور، کچھ نہیں ہوگا، میں انکل کو سب سمجھا دوں گا، پلیز میں آ رہا ہوں۔ میں خود پر تانی چادر ایک جھٹکے سے ہٹاتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نو پلیز ہادی، میری زندگی کو مزید مشکل مت بناؤ، وہ روتے ہوئے التجائی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ چپ، بالکل چپ، ویٹ کرو، میں آ رہا ہوں، میں نے روب سے کہا اور پھر تقریباً بھاگتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ مجھے سیٹھ ہمدانی کے اسٹرانگ نیٹ ورک کا اندازہ تو تھا، لیکن اب یقین ہو چلا تھا، اور یقین ہوتے ہی جیسے میری بینڈ بج گئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا اب میں کیا کرنے والا تھا، لیکن جو کچھ بھی کر رہا تھا خود بخود ہو رہا تھا اور صبور کے لیے ہو رہا تھا۔ میں پورے 1 گھنٹے کے بعد صبور کے گھر اس کے بابا کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس ہولناک خاموشی کو مسلسل 10 منٹ گزر گئے تھے جب میں نے بات شروع کی۔ انکل، میں کل رات والے واقعے کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ قسط چھوٹی ہے، اس لیے میں معافی چاہتی ہوں، وقت مینیج نہیں کر پا رہی۔ صبور کے والد نے صرف مجھے گھورنے پر اکتفا کیا۔ میں نے ایک چور نگاہ پردے کی اوٹ میں چھپی صبور پر ڈالی، جو چھپ کر ہماری باتیں سن رہی تھی۔ صبور کے ابا کی نظریں تو مجھے شرمندہ کر رہی تھیں۔ یہ سب میری وجہ سے تھا۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ میں نے اپنی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے پھر سے کلام کا سلسلہ جوڑا۔ انکل، میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا، سیدھی بات کروں گا۔ میں اور صبور پچھلے 3 سال سے ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور میں صبور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں سر جھکاتے اپنے چوبن میں بول رہا تھا جب انہوں نے روکھے لہجے میں میری بات کاٹی۔ اور تمہارے ماں باپ تمہارا رشتہ سیٹھ ہمدانی کے گھر طے کر چکے ہیں، ہے نا؟ میں نے چونک کر سر اوپر اٹھایا۔ وہ ضبط سے لب بھیجے بیٹھے تھے، لیکن آنکھوں میں غضب کا غصہ تھا۔ صبور کے والد اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کا خاندان اتنا وسیع و عریض نہیں تھا۔ پہلے بھی وہ صرف صبور اور حنان کو پڑھانے کی خاطر لاہور میں آئے تھے۔ دیکھو برخوردار، میں ایک غریب آدمی ہوں۔ 2 ہی بچے ہیں، جن میں سے صرف ایک بیٹی ہی ہے جس سے میری ساری امیدیں جڑی ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے ہاتھوں پہلے سے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو، وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ حنان نشے کی لت میں پوری طرح گرفتار تھا، اور صبور کے والد اس کے علاج میں غرق، جبکہ والدہ اکلوتے بیٹے کے غم میں بیمار رہتی تھی۔ صبور ٹھیک کہتی تھی، ان کے گھر کے حالات خراب تھے، لیکن اتنے خراب تھے یہ وہ مجھ سے ہمیشہ چھپاتی تھی۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا اور پراعتماد لہجے میں کہا، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں انکل۔ آپ کی ہر پریشانی میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن آپ نہیں جانتے میں صبور سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ وہ ایک دم تڑخ کر بولے، کیا کرو گے اس محبت کا جس کا انجام ہی خوفناک ہے؟ تم شاید سیٹھ تاج ہمدانی کو جانتے نہیں، یا پھر جان بوجھ کر انجان بن رہے ہو۔ اس نے ابھی تمہارے محبت کے دعویٰ کرنے پر ہی غنڈے دھمکانے کے لیے بھیج دیے۔ کل کیا کرے گا؟ میں نے گہری سانس باہر انڈیلی، ایک نگاہ صبور پر ڈالی۔ وہ رو دینے کو تھی، اور میں اس کے لیے یہاں ہر قسم کی سختی اور تذلیل برداشت کر سکتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر نرم لہجے میں تسلی دی، کچھ بھی نہیں کر سکے گا وہ، آپ ڈریے مت۔ لیکن وہاں صبور کے والد تو میری کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ڈریے مت بیٹا، بے وقوف کس کو پڑھا رہے ہو؟ ویسے بھی میں اپنے بیٹے کے علاج کے لیے کراچی شفٹ ہو رہا ہوں۔
ہم لوگ صرف صبور کے پیپرز تک رکے ہوئے تھے، لیکن اب میں نے رات ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کل ہی کراچی کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ میں گڑبڑا گیا۔ انکل پلیز آپ ایک دفعہ مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھیے، میں خود اس شہر سے بہت دور جانا چاہتا تھا۔ مجھے اچھی جاب ملتے ہی میں صبور کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا، صبور پردے کی اوٹ سے نکل کر سامنے آئی اور واجد صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا، میں ہادی سے بہت محبت کرتی ہوں، ہادی بہت اچھا انسان ہے، آپ اس کی باتوں پر یقین کریں۔ وہ بے چارگی سے صبور کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بیٹی کی محبت ہمیشہ کمزور کر دیتی ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میری اور صبور کے 2 گھنٹے کی بحث کے بعد وہ اس بات پر راضی ہوئی کہ ہادی صبور سے آج شام کو ہی منگنی کرے، جس میں اس کے 2-4 جاننے والے شامل ہوں گے۔ پھر وہ حنان کو اور اس کی والدہ کو لے کر کراچی روانہ ہو جائیں گے، اور صبور اپنے امتحانات کے بعد وہاں آ جائے گی اور وہیں پھر نکاح کریں گے، اور تب تک ہادی بھی اپنے گھر والوں کو راضی کر لے گا۔ میں صبور کے گھر سے نکلا تو بوجھل سا تھا، کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ میں اپنے گھر والوں سے چھپ کر کچھ کر رہا تھا۔ انہیں سمجھانا بہت مشکل تھا، اور حالات اس سب کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک شام 5 بجے میں صبور کے گھر میں موجود تھا۔ میں نے ایک بہت ہی خوبصورت وائٹ گولڈ کی انگوٹھی لی تھی۔ انگوٹھی لینے میں میری مدد نیلم نے کی تھی۔ یہ بہت ہی خوبصورت ایک نگینے والی انگوٹھی تھی، جس کا ڈیزائن بہت خوبصورت تھا۔ صبور کے گھر یہ چھوٹا سا ڈرائنگ روم اب محلے کے چند لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ نیلم نے بھی ہماری منگنی میں شرکت کی، اور اب وہی صبور کے کندھوں سے تھامے اسے باہر لا رہی تھی۔ سادہ سے گلابی سوٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح اس سادگی میں بھی میرے دل کو دھڑکا رہی تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی وہ میرے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس خوبصورت لمحے میں میری ساری پریشانی ہوا ہو گئی۔ میں نے اپنے نام کی انگوٹھی صبور کو پہنا کر اسے اپنے نام کر لیا۔ میں تقریباً 12 بجے سو کر اٹھا، کمرے سے باہر آیا تو خلاف معمول خاموشی تھی، ورنہ تو اس وقت ابا اونچی آواز میں ٹی وی لگاتے لاؤنج میں بیٹھے ہوتے تھے۔ میں متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھتا ہوا کچن کی طرف آ گیا۔ صبور سے منگنی کے بعد آج تیسرا دن، اور ان 3 دنوں میں نے 2 جگہ انٹرویوز بھی دے دیے تھے۔ صبور کے والدین کراچی جا چکے تھے، اور وہ امتحانات دینے کے لیے نیلم کے گھر رک گئی تھی۔ ویسے تو اسے ہاسٹل میں رکنا تھا، لیکن نیلم اور میرے اصرار پر اس نے نیلم کے گھر رکنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی نیلم کے گھر اس کی والدہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا، اس لیے صبور کے والد کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں بس اب جلد از جلد کوئی اچھی ملازمت تلاش کرنا چاہتا تھا، اور اسی تگ و دو میں لگا ہوا تھا۔ کچن میں اماں معمول کے کاموں میں مگن تھی۔ یہ ابا کہاں ہیں آج؟ میں نے فریج کھولتے ہوئے یہ سرسری سی لہجے میں پوچھا۔ سیٹھ ہمدانی کی طرف گئے ہیں۔ میں جو پانی کی بوتل کو منہ لگانے کھڑا تھا، ایک دم سے پانی حلق کو جا لگا۔ اماں پلٹ کر غصے سے مجھے گھورنے لگی، اور میں بری طرح کھانس رہا تھا۔ بمشکل اس کھانسی کے دوران میں نے غصے سے پوچھا، وہ کیوں گئے ہیں وہاں؟ میں بتا چکا ہوں نا کہ میں شادی سے انکار کر رہا ہوں، اور اب جاب بھی نہیں کرنی وہاں۔ وہ نہیں گئے، سیٹھ ہمدانی کی گاڑی انہیں لینے کے لیے آئی تھی۔ میرے تو طوطے اڑ گئے۔ کس لیے؟ ابا مجھ سے تو بات کرتے۔ کیا بات کرتے؟ تم سو رہے تھے، اور سیٹھ ہمدانی نے پیغام بھیجا تھا کہ صرف تمہارے ابا سے کام ہے۔ اماں کام میں مصروف انتہائی پرسکون لہجے میں بتا رہی تھیں، اور میرے ذہن میں خطرے کے الارم بجنے لگے۔ میں بے چین سے کمرے سے باہر نکل آیا، ابا کا نمبر لگایا، لیکن انہوں نے کاٹ دیا۔ اب میری پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ اسی مضطرب حالت میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے مجھے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اب دوپہر کا 1 بج رہا تھا جب میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے عجلت میں فون اٹھایا۔ نیلم کا نمبر تھا۔ میں نے کال اٹھائی اور فون کان سے لگایا۔ نانا، آبی نے مسکراتے ہوئے وثوق سے کہا۔ میرے دل کو جیسے سکون مل گیا۔